اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم۔ غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پہ کر دیا اقبال کا سایہ۔ وہ جس نے تخت اوندے کر دیے شاہان جابر کے، بڑھائے حوصلے دنیا میں ہر انسان صابر کے۔ جو نور لم یزل ہے باعث تخلیق عالم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے۔ حضرات گرامی، میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سب رنگ پاکستان۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں ایک مارکا ہوا حق و باطل کا، جسے تاریخ غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ جی ہاں، غزوہ بدر وہ جنگ جس میں میرے مصطفیٰ کریم کی فوج کو اللہ تعالیٰ نے، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ ابو جہل کی قیادت میں 1000 لشکر مدینہ شریف کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے چر دوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا، آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا کہ کفار کا 1000 لشکر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے مدینہ کی طرف آ رہا ہے، تو مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، اس سے پہلے کہ ان کے ناپاک قدم مدینہ کی پاک سرزمین پر پڑیں، باہر ہی ان سے مقابلہ کیا جائے۔ تو مصطفیٰ کریم نے پوچھا، میرے غلاموں، میرے صحابوں، یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے، آپ لڑو گے؟ صحابہ اکرام نے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے وہ جواب دیا جس کو سن کر میرے مصطفیٰ کریم مسکرا دیے۔ صحابہ نے یک زبان ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو لڑنے کی بات کرتے ہیں، اگر آپ حکم فرمائے تو ہم سمندروں میں کود جائیں، ہم پہاڑوں سے ٹکرا جائیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام بے مردان عرب۔ حضرات گرامی، اور پھر منادی ہو گئی کہ آؤ مصطفیٰ کریم کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آؤ۔ تمام لوگ آنے لگے، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے کے آ گیا۔ ایک بیوہ ماں اپنے 2 بچے لے کے آ گئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری کل کائنات یہ 2 بیٹے ہیں، میرے یہ جگر کے ٹکڑے ہیں، نور نظر ہیں، اگر آج ان کا باپ زندہ ہوتا میں آپ کے لشکر میں بھیجتی، لیکن کیا کروں، یہ 2 بیٹے ہیں، ایک کی عمر 11-12 سال تھی، ایک کی 8-9 سال تھی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماں کے جذبے کو دیکھ کر بڑے کو بھرتی کر لیا اپنے لشکر میں۔ جب وہ بھرتی ہو گیا، چھوٹا رونے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بھی آپ کی فوج میں بھرتی ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا تو چھوٹا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو کے ایڑیاں اٹھا لی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ دیکھے میں بڑا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے فرمایا، تم نے ایڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے اس کے جذبے کو دیکھا اور پھر اس چھوٹے بھائی نے کہا، میری اس کے بڑے بھائی کے ساتھ کشتی کروا دے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے ان کی کشتی شروع کروائی تو چھوٹے بھائی نے بڑے کے کان میں کہا، بھائی تم تو سلیکٹ ہو ہی چکے ہو، آج اگر زمین پر گر جاؤ گے، مجھے اپنے اوپر لے آؤ گے، مجھے جتوا دو گے تو میں بھی بھرتی ہو جاؤں گا۔ اور پھر کیا ہوا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اونچا کر دیا، وہ نیچے گر پڑا۔ چھوٹا بھائی اس کی چھاتی پہ بیٹھ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں کہ میں نے اس کو پچھاڑ دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم مسکرائے، آپ نے دونوں کو بھرتی کر لیا۔ حضرات گرامی، اور پھر مصطفیٰ کریم نے اپنے 313 مجاہدوں کو لے کر بدر کی طرف جب آپ چلنا شروع ہوئے تو ابو جہل نے ایک جاسوس کو بھیجا اور اسے کہا، دیکھو تو صحیح وہ لشکر جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے پاس اسلحہ کتنا ہے، اس کے پاس فوجیں کتنی ہیں۔ قصہ مختصر، جب اس جاسوس نے جا کر بتایا کہ اس لشکر میں جو آنے والے ہیں کسی کے پاس جوتا نہیں، کسی کی جو ہے لباس پھٹا ہوا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں، کسی کے پاس تلوار نہیں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تا نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر
ایک کالی کملی والا تھا، نہ تیغ و تیر پہ تکی یا نہ خنجر پر نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر، انوکھی وجہ ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں۔ انہیں بھروسہ تھا تو مصطفیٰ کریم کی ذات پہ۔ حضرات گرامی مصطفیٰ کریم نے بدر کے عریشے پہ اللہ کے حضور دعا مانگی، مولا اگر آج 313 اس دنیا سے مٹ گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مصطفیٰ کریم کو تسلی دی اور عرض کی یا رسول اللہ انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور پھر اللہ نے 9000 فرشتہ میدان بدر میں بھیجا۔ حضرات گرامی جب جنگ عروج پہ پہنچی تو آئیے ان بیٹوں کا، ان ننھے مجاہدوں کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ دونوں معاذ اور موز جن کا نام تھا، وہ حضرت عبد الرحمن عوف کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے چاچا جی یہ ابو جہل کہاں ملے گا؟ حضرت عبد الرحمن عوف نے پوچھا تم نے اس کو کیا کہنا ہے؟ تو دونوں بچوں نے یک زبان ہو کر کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرات گرامی یہ وہ جملہ ہے جو غازی لمدی نے بھی کہا تھا، اور ہم نے بھی یہی قسم کھائی ہے، ہماری آنے والی نسلوں نے بھی یہی قسم کھائی ہے، قسم کھائیں گے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ حضرات گرامی اب حضرت عبد الرحمن عوف نے ان بچوں سے کہا بیٹا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، تو بچے کہنے لگے وہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ قصہ مختصر، ان دو بچوں نے ابو جہل کے غرور کو خاک میں ملا دیا، اس کو واصل جہنم کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے یہ دو ننھے ننھے مجاہد جن کا تاریخ میں ہمیشہ فخر سے نام لکھا جا رہا ہے، اور اس پہ فخر ہے میرے مصطفیٰ کریم کو بھی اور میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو بھی، اور ہم کو بھی ان ننھے مجاہدوں پہ فخر ہے۔ قصہ مختصر، جنگ بدر کے وہ شہداء جو اس جنگ میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے محبت کا اظہار کیا۔ قصہ مختصر، حضرات گرامی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس رمضان المبارک میں فتح مکہ بھی ہوا، اس رمضان المبارک میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور اسی طرح بہت بڑے جو نام ہیں ان کی جو ہے وصال ہوئے ہیں۔ تو حضرات گرامی قرآن پاک بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ قرآن کے صدقے اور شہدائے بدر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، میرے والدین کی بخشش فرمائے، اور میرے وہ جو دوست جو محبت سے مصطفیٰ کریم کے ان صحابہ کا جذبہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ بہت شکریہ۔